پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے ثابت کیا تھا کہ اللہ کا وجود ہے انٹلیکچوئل بیسس پہ۔ اب اگلا سوال یہ ہے، اگر اللہ ہے تو کیا اس نے ہمارے لیے کوئی گائیڈنس بھیجی ہے؟ کیا قرآن واقعی اللہ کا کلام ہے؟ آج ویسٹرن دنیا مسلم امت کو کنفیوز کرنے کے لیے ہر ممکن طریقہ استعمال کر رہی ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے عقیدہ کو صرف ایموشنلی نہیں بلکہ انٹلیکچولی بھی مضبوط کریں۔ تو چلیے اس سوال کو ڈیسائسیولی پروو کرتے ہیں۔ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آج سے 1400 سال پہلے عربیہ میں پروکلیم کیا گیا۔ اس کے صرف 3 پاسبل سورسز ہو سکتے ہیں: اے عرب لوگ، بی خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سی اللہ۔ پہلا سورس عرب لوگ۔ اس وقت عرب لوگ پوئٹری میں بہت ایکسپرٹ تھے، یہ ان کے لیے عزت کی بات تھی۔ لیکن اللہ نے یہ چیلنج صرف عربوں تک محدود نہیں رکھا، یہ چیلنج تمام مخلوق کے لیے تھا، چاہے وہ انسان ہوں یا جنات، کسی بھی زمانے میں ہوں۔ اللہ سورہ البقرہ میں فرماتے ہیں، اور اگر تمہیں شک ہے اس چیز میں جو ہم نے اپنے بندے محمد پر نازل کی ہے تو اس کے جیسی ایک سورہ لے آؤ اور اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو اللہ کے سوا، اگر تم سچے ہو۔ لیکن اگر تم ایسا نہ کر سکے، اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے، تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ سب سے چھوٹی سورہ الکوثر صرف 3 جملوں کی ہے، پھر بھی کوئی اس چیلنج کو میچ نہیں کر سکا، نہ تب نہ آج تک۔ انسان کی لکھی کوئی بھی چیز کاپی کی جا سکتی ہے، چاہے شیکسپیئر جیسا جینیس ہی کیوں نہ ہو، لیکن قرآن کے ساتھ ایسا نہیں۔ عربک لینگویج، اس کی گرامر، ڈکشنریز سب اویلیبل ہے، پھر بھی کوئی لنگوسٹ آج تک قرآن جیسی ایک چیز نہیں بنا سکا۔ اسی لیے یہ عربوں کا کلام نہیں ہو سکتا۔ دوسرا سورس خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بھی امپاسبل ہے کیونکہ وہ خود بھی ایک عرب تھے اور ان پہ بھی وہی چیلنج لاگو ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی متواتر احادیث بھی ہمارے پاس ہیں۔ اگر ہم انہیں قرآن کی کسی آیت سے کمپیئر کریں تو سٹائل میں زمین آسمان کا فرق ملتا ہے، جبکہ وہ دونوں ایک ہی وقت بولتے تھے۔ انسان کی اپنی سپیچ کا سٹائل ہمیشہ سیم رہتا ہے، لیکن یہاں ایسا نہیں، اور خود عربوں نے بھی کبھی یہ کلیم نہیں کیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے الفاظ ہیں۔ تیسرا سورس، جب یہ ثابت ہو گیا کہ قرآن نہ عربوں کی نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سپیچ ہے، تو صرف ایک ہی ریشنل پاسبلٹی بچتی ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اسلام کی تاریخ میں ہر دشمن نے اس چیلنج کو ڈیفیٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن آج تک کوئی بھی مسلم ہو یا نان مسلم، عرب ہو یا نان عرب، اس چیلنج کو پورا نہیں کر سکا۔ ویسٹرن پاورز کے پاس ہر ریسورس ہے، پھر بھی قرآن جیسی ایک چھوٹی سورہ تک نہیں بنا سکے۔ آج تک قرآن میں کوئی کانٹرڈکشن یا مسٹیک نہیں ملی، اور اگر ہم آج کے قرآن کو اس کی سب سے پرانی کاپیز سے کمپیئر کریں جو استانبول اور تاشکند میں آج بھی موجود ہیں، تو ایک لفظ کا بھی فرق نہیں ملتا۔ اللہ سورہ النساء میں خود فرماتے ہیں، کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو ضرور اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے۔ جب ہم نے ثابت کر دیا کہ اللہ کا وجود ہے اور قرآن اللہ ہی کا کلام ہے، تو اب ہمیں ہر اس بات پر یقین رکھنا ضروری ہے جو قرآن ہمیں بتاتا ہے، چاہے وہ ہماری آنکھوں سے دکھے یا نہ دکھے۔ اسی لیے ہمیں قیامت، جنت، جہنم، فرشتوں اور جنات پر ایمان رکھنا ضروری ہے، کیونکہ جب سورس ہی اللہ ہو تو اس کی ہر بات حق ہے۔